سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک کا ترجمہ تصویر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابراہیم نے جواب دیا، تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگوں کی ہم کلامی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن بتوں کو میں نے توڑا ہے ان بتوں کا حال یہ ہے کہ تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ وہ بت جن کو تم پوجتے ہو نہ تو تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بت جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ عقل تک تقاضا تو یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرو، اور جس اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ تو فرمایا تم جیسی قوم پر بڑا افسوس ہے کہ عقل رکھنے کے باوجود بھی تم اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر بناتے ہو، پھر اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہو اور پھر اس کے آگے تم سر جھکا لیتے ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سوال کے اندر یہ جواب دیا، حجت تمام کی، لوگ آپ علیہ السلام کو جواب دینے سے عاجز آ گئے، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تم اپنے بتوں کی حفاظت چاہتے ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، کیونکہ یہ ان کے حق میں بہت بڑی سزا ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے متفق ہو گئی۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر ختم کر دیا جائے، پھر ہم اپنا کام جو ہے بڑی آزادی کے ساتھ اور شور و غور کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان کے اندر قید کر دیا، اور یہ لوگ کئی عرصے تک جو ہے ایک جگہ لکڑیاں جمع کرتے رہے تاکہ بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کو جلایا جائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے، اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہواؤں میں پرواز کرنے والے پرندے بھی جل جاتے تھے۔ یعنی اس قدر زیادہ لکڑیاں انہوں نے جمع کی تھیں۔ جب ان لکڑیوں کو جلایا گیا تو فرمایا ان کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی جب اس آگ کے اوپر سے گزرا کرتے تھے تو وہ بھی جل کر اس آگ کے اندر گر جایا کرتے تھے۔ اور ایک منجنیق جو ہے وہ یعنی پتھر پھینکنے والی چیز انہوں نے تیار کی اور آپ علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ سے فرمایا، اے ابراہیم مجھ تک کوئی کام ہے کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے تم سے کوئی بھی مدد نہیں لینی، میں تو اپنے رب کے لیے اس آگ میں آیا ہوں۔ تو فرمایا جس رب کے لیے مجھے اس آگ میں ڈالا گیا اب ابراہیم کو وہی رب بچائے گا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بھی سوال وغیرہ نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنا بھی مناسب نہیں، اور آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا بھی نہیں کی کہ الہی مجھے اس آگ سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امتحان کے وقت دعا کرنا مناسب نہیں کہ کہیں کوئی بے صبری والا جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے اور میرا یہ عظیم اجر مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ آپ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آگ سے فرمایا، اے آگ
تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ، چونکہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وہی آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی، روشنی صرف باقی تھی آگ کی، لیکن آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے، یعنی آگ کے اندر تو بہت زیادہ تپش ہوتی ہے۔ فرمایا جب اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا تو لفظ سلامن یعنی سلامتی والی ہو جا فرمایا اللہ نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے جو ہے آپ علیہ السلام انتقال فرما جاتے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَخْسَرِينَ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا کرنا چاہا تو ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا انہی لوگوں کو بنا دیا۔ تو فرمایا جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا، تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہی کے ساتھ برا کر دیا، انہی کو مٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا برا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھروں کی ایک قوم کو بھیجا، اور یہ مچھر ان لوگوں کے گوشت کو کھا جاتے تھے، ان کا خون پی جاتے تھے، اور خود ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا، جس کے سبب صبح و شام نمرود کو دماغ پر کئی کئی چھتر مارے جاتے تھے۔ جب مچھر اس کے سر میں گیا تھا تو یہ تنگ کرتا تھا اس کو صبح و شام۔ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔